لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حافظت کی نقل صلاة کبریائی بڑائی اللہ تعالی کی حساب برکات کے لیے اور اس کے بعد انبیاء بے شمار لاعداد الصلاة امام الانبیاء حبیب الانبیاء امام ہدا احمد مجتبی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس برادران اسلام میں نے اس وقت سورہ بقرہ کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسد کا تذکرہ کیا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس معاشرے کے اندر پھیلتی ہے، کسی بنا پر اس معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حسد جس کے معنی میں جلنا، سڑنا، کڑنا، جیلس ہونا، اور یہ کس بنا پر ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو کوئی مقام، کوئی مرتبہ، شان عطا کر دیتا ہے
سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ اس کو دل کے اندر یہ بات سمجھ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے اور اس کی تقسیم ہے، وہ جس طرح چاہے وہ تقسیم کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ مالک کائنات اس حال میں انسان کو رکھے، انسان کو اس حال میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرنا چاہیے۔ امیر غریبی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، انسان کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ رب کائنات چاہے تو وہ حق سے رد کر دے اور حق سے کٹ کر دے، لیکن انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر انسان کو راضی رہنا چاہیے، اور اگر انسان جس کو دیکھیں کہ فلاں بندے کو بڑا شخص بنتا ہے، بڑا نام دے دے، بڑا متوازی اخلاق کرتے ہیں، بندہ مومن، بندہ مسلمان، ان صفات ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، رب العالمین کی دین ہے، لہٰذا اس بات کرنا چاہیے، کیوں سڑنا چاہیے، کیوں بولنا چاہیے، میں کیوں کسی کے مقام پر، کسی کے مرتبے پر میں نہیں جا سکتا۔ جب مسلمان کی یہ صرف ہونی چاہیے، وہ سب کے لیے اچھائی چاہیے، اور اپنے اوپر دوسروں کی اگر فوقیت دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، اس کو حاصل نہیں کرنا چاہیے، اس کو حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسلمان قبل مومن اس نیکی سے محبت اور احساس دونوں صفتے جو حسن کے مطابق یہ صفات دوسرے بندے کے اندر، اس مومن بندے کے اندر پائی جانی چاہیے، اور اس کو حسن کو برا سمجھنا چاہیے، اس کو برا سمجھنا چاہیے، اور اللہ کی اس تقسیم پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، وہ تقسیم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے اندر کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، سورۃ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ یہ رب کی رحمت کی تقسیم کرتے ہیں؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بلکہ ہم ہی نے دنیا کی زندگی کی گزران نے تقسیم کی ہے۔ دنیا کے معاملات تقسیم کس نے کیا ہے؟ اللہ۔ گزر اوقات کو کون پورا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ تقسیم ساری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی کو زیادہ، کسی کو تھوڑا، اور کسی کو لاکھ سے کم، کسی کو کم سے لاکھ، لیکن یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ چار کی ہوتی، اگر کسی غریب کا بچہ اوپر والی پوسٹ میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کو کام دے دیتا ہے، تو اس کو ابرانا نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اگر وہ تمام رشتہ دار اور دوست و احباب، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے، شکر کے ساتھ ساتھ یہ بات کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ان کو اور زیادہ دے اور ہمیں
یہ کیوں اتنے بڑے مقام پر پہنچا ہے، یہ کئی بڑے مرتبے پر کیوں پہنچا ہے؟ یہ کہ انسان وہاں پر جلد ہو، وہاں پر چلے، اندر اندر ہی اڑے، اس کو یہ مقام ملا تو کیوں ملا، اس کو یہ شان ملی تو کیوں ملی، یہ اس پوسٹ میں فائز ہوا تو کیوں ہوا؟ انسان کو سمجھنا چاہیے، یہ حسد نہیں کرنا چاہیے، اس حسد سے بچنا ورنہ یہ حسد جو ہے تباہ کر دیتے۔ وَلَا قرآن فرماتے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ باقی کائنات نے کیا فرمایا؟ اور ایک دوسرے پر ان کے درجات ہم نے ہی بلند کیے۔ تو یہ درجے، یہ تقسیمیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ تقسیمیں کس کی ہیں؟ رب العالمین۔ کسی کو چاہے وہ مقام کو فائز کرے، کسی کو چاہے وہ نیچے گرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ کسی کو چاہے مال دولت سے نواز دے اور کسی کو چاہے اس سے مال دولت چھین۔ تو ایک ساتھ اس پر جلنا اس کا نام نہیں سکتا۔ آپ یہی نہیں سکتے۔ دو قسم کا حسد کرنے والا انسان، حاسد، دوسرے کی نعمت بات اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے دیتا ہے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کسی کو مرتبہ اور سلطنت دے دیتا ہے، حاسد کیا کرتا ہے؟ اس کی کوشش اور کاوش کیا ہوتی ہے اور اس کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ ذہن کے اندر ہی دل کے اندر وہ اٹھتا ہے، جلتا ہے، سڑتا ہے اور اس کے نعمت کے زوال کے کوشش کرتا ہے، کاش اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت نہ دے، نعمت مال نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو علم کی نعمت نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بڑی کائنات کسی عہدہ و منصب کی نعمت نہ دے، اللہ تعالیٰ اسے چھین لے، کاش کہ یہ زوال پذیر ہو جائے۔ یہی اس کا ذہن، اس کا حاصل کا حاصل کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ پسند نہیں۔ تو یہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2 اس کی یہ تمنا، یہ حاصل کوشش کیا ہوتی ہے؟ کاش کہ مجھے ہی ملے، اس کو نہ دے، اس کو نہ ملے، مجھے ہی۔ یہ حسد کرنا جائز نہیں۔ بعض دفعہ ایسا اگر کسی بھائی کو ایک پتہ چلا، قریبی رشتہ دار، ایک بھائی کا غریب، دوسرے سے کھانے پیتے، اب غریب بھائی کا بچہ اپنی کوشش محنت کرتا رہا، بھائی بھی کرتا رہا اپنے بچے کے لیے، اولاد کے لیے انسان کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم بھی آیا، وہ وقت بھی آیا جب اسی غریب کے بچے کو بھائی اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں کوئی پوسٹ مل گئی، اس کو جاب لگ گئی۔ اب جاب لگنے پر دوسرے بھائی کا رویہ اس سے مختلف، اس کے بچے کو ملی ہے تو کیوں ملی ہے؟ اور سب سے زیادہ گندا رویہ اور سب سے زیادہ یہ حسد کی بیماری یہ عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ دیوار وہ دفاع کرنا کیا کرتا ہے؟ کاش ان کا بچہ وہ کیسے لاتا ہے، وہ کیوں لاتا ہے؟ یہ حسد کی بیماری۔ لیکن رب نے کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات۔ یہ درجات کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں، رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اٹھائیے سے پڑھیے، یہ رب العالمین کی تقسیم ہوتی ہے باقی کائنات۔ تو انسان نہ عورتوں کے اندر تو بہت زیادہ بیماری ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیاہ شادی کے اندر کٹھی ہوتی ہے،
بیچاری ہے غریب فیمیل ہے اور اچھا جوڑا کرنا ہے اس سے جلنا سڑنا شروع کر دیا ہاں ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے یہ ان کے پاس کہاں سے پیسے آ رہے یہ تو اچھا جوڑا ہے کیا اس طرح جلنا سڑنا اور یہ چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں تباہ کرتی ہیں بلکہ اس کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے خود کو بھی دیا اللہ کی رحمت پر بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو کہنے فرمائے یہ نہ ہو کہ جلے سڑے اس چیز سے بنا رک ہے اور اللہ تعالیٰ کا سورج نہیں بتایا کون سی سورج سورج الفلق فمن شر حاسد اذا حسد یہ زمین کے دعائیہ کلمات ہیں دعائیہ کلمات اتنے یاد ہے ومن شر حاسد اللہ حاسد کے شر سے اللہ حاسد کے شر سے حسد کرنے والے کے شر سے اذا حسد جب وہ حسد کرے اللہ اس سے ہم کو محفوظ رکھے اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے تو یہ تفسیر کس کی ہے دور کی اللہ تعالیٰ اور دوسری مقام مرتبے کی تفسیر کس کی ہے اللہ تعالیٰ انسان اپنی مرضی سے آ سکتا ہے باپ بڑے بڑے لیکن نہیں کرتا کچھ بھی کرتے نہیں تو کوشش بھی کرتے ہیں کاوش بھی اپنی ہوتی ہے بڑی ساری ہوتی ہے لیکن نہیں یہ اللہ کی بات کرتا ہے چاہے تو غریب کے بچے کو اٹھائے اور اٹھا اچھی پوسٹ کو اٹھا اور بھائی بچہ سے چلے جب کہ مومن کی یہ صرف نہیں سڑنے والی کرنے والی سننے والی غیر شرم والی مومن کی صرف نہیں ہے مسلم کی صرف نہیں ہے مسلم کی صرف یہ ہے کہ اگر کسی کو دیکھے جس پر اللہ کی خیر و برکت ہوئی ہو رب کی رحمت ہوئی تو اس کے لیے دعا کرے اس کے لیے یا اللہ ان کو اور عطا اور دے اور رحمت فرما لیکن ہمارے حال پر بھی اللہ تعالیٰ یہ دعا جلنا سڑنا یہ تفسیر کا رب العالمین کی معلوم ہے تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک کرنا چاہیے رشک کرنا چاہیے آپ رشک کرنا کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ کا فرمان ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا بسنتین رشک کرنا دو چیزوں کے علاوہ جائز ہے دو چیز دو پر رشک کیا جا سکتا ہے آپ وہ کون سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا رجل انزل اللہ القرآن ایسا آدمی ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نوازا قرآن کہ وہ قرآن کو سمجھتا ہے قرآن کو اس نے یاد کیا اور اس کو سمجھتا ہے سمجھ بوجھ کے پڑھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور پھر اس قرآن کی وہ تلاوت کرتا ہے فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ رات کی تنہائیوں کے اندر رات کی ساعات کے اندر رات کی گھڑیوں کے اندر اور دن کی گھڑیوں کے اندر اس کو تلاوت کرتا ہے آپ رب راضی کریں اللہ راضی کریں ایک آدمی کے لیے دوسرا شخص جس کو رب العالمین نے مال عطا کیا ہو مال دیا ہو اس پر رشک کرنا چاہیے حسد نہیں رشک وہ کیا کرتا ہے فَهُوَ يُنْفِقُهُ اس مال جو رب کائنات نے اس کو عطا کیا ہے جو مال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس مال کو آناء الليل يُنْفِقُهُ اس کو خرچ کرتا ہے آناء الليل وآناء النهار دن کی گھڑیوں میں بھی دن کی ساعات میں بھی اور رات کے لمحات میں بھی یہ رات اللہ کے راستے میں کیا کرتا ہے صرف خرچ کرتا ہے اس شخص پر اس آدمی پر رشک کرنا جائز ہے حسد جائز نہیں تو لہذا ہمیں حسد سے بچنا چاہیے
میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کے اندر کیا کہا ہے؟ اب یحسب الناس، کیا ہو رہا ہے لوگوں کو؟ یہ حسد کر رہے ہیں کس پر؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے۔ لیکن یہ حاسدین کا حسد جو ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے بتاتا ہوں کہ حسد من عند انفسہم، یہ خود حسد کرتے ہوئے یہ حسد کر رہے ہیں، خود حسد کر رہے ہیں، ان کی جان ان کے منہوں سے وہ حسد کے الفاظ اندر ہی اندر بولتے ہیں، جلتے ہیں، سڑتے ہیں۔ ہاں اس کو دیا تو دیا، ان کو ملا تو ملا، ان کو مقام ملا تو ملا۔ بھائیو یہ حسد کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بیماری کس کے اندر پائی گئی؟ جانتے کس کے اندر یہ بیماری پائی گئی؟ کہ جب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ایک مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پڑھ گئی، مقام کس کو دیا؟ آدم علیہ السلام۔ رب کا حکم آیا، رب کا آرڈر آیا، رب نے حکم دیا کہ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام۔ یہ سجدہ، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ باقی طور پر رب العالمین نے کہا کہ امت محمدیہ کے اندر یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ سجدہ صرف ہوگا تو کس کو؟ اللہ بس، اور سجدے سجدہ جو ہے اللہ کی شان ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا فسجد الملائکۃ کلھم، تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس اکڑ گیا، ابا، انکار بھی کیا، واستکبر، اور تکبر بھی کیا۔ اور ہمیشہ جو انسان یہ حسد کرتا ہے، سمجھ لو کہ اس کے دل کے اندر تکبر بھی ایٹومیٹکلی آتا ہے، حسد بھی اور تکبر بھی، اور یہ دونوں ہی اخلاقیات کے منافی۔ کون؟ حسد بھی اور تکبر۔ اخلاقیات کے کیا ہے؟ منافی، اپوزٹ ہے، مخالف ہے۔ یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انسان کو اس سے بچا اگر کسی کا کام اچھا ہے، کسی کا چل رہا، کسی دوسرے کا نہ چلا، تو پھر اس کا حسد کرنا شروع، ہاں ان کا کام چلا تو کیا پھر وہ طرح کی حد کر دے، طرح کی حد کرے، استعمال کرنے کی کوشش کرتے، پھر اپنے ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر کے بعد جاتا ہے باپو کے بعد، میں جاتا یہ دیکھ کے رہا فلاں کا کام مت کروانا ہے، فلاں کا کام مت کروانا ہے۔ اور اللہ کے بندو جو رب نے تقسیم کی ہے، اس تقسیم کا راز نہیں، کیا کر سکتے ہو تم؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین مالک کائنات کی جو تقسیم رب کائنات نے کرتی ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ کیوں یارس ہوتے ہو کسی سے؟ کیوں سڑتے ہو، جلتے ہو، اپنے آپ خراب کرتے ہو اور اپنی نیکیوں کو برباد کرتے ہو، اپنے اعمال کو خراب کرتے ہو، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر کا نتیجہ حتیٰ کہ اگر دو بھائیوں کی دکانیں بند پڑتی وہاں ایک کا کام چل پڑا دوسرے کا نہیں چل، وہ آپس کے اندر بولنا چاہ رہا ہے، بول چال بند کر، کس بنا پر؟ ہاں اس کا کام چلا تو میرا کیوں چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسی حسد کی بنا پر، فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، اے آپس میں بغض نہ رکھا، آپس میں بغض نہ رکھا، آپس میں کینہ نہ رکھا۔ شیطان تو چاہتا ہے ان کی الگ بھائیوں کی آپس میں الگ اور رشتے داروں کی آپس میں الگ ہو، شیطان تو یہی چاہتا ہے، لیکن لا تباغضوا، تم آپس میں بغض نہ رکھا کرو، آپس میں کینہ نہ رکھا۔ رسول اللہ
نہ پھیرا. وہ میں نے بات کہی ہے نا, ایک کا کام چلا, دوسرے کا نہ چلا, دوسرے نے جیسا سمجھ شروع کر دیا, ہنسا کے تو ٹائم بھی آیا وقت بھی آیا جب آپ میں بہت چل رہا. تو یہ کیا ہوا, فیڈ بیک. اگر ایک سلام لیتا ہے السلام علیکم بھائی جان, دوسرا جب فیڈ بیک پائے میں کہتا ہوں اچھا اس کی وجہ سے میرا کام نہیں چلا, اس کا کام چل گیا, میرا نہیں چلا. فیڈ بیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وَلَا تَدَابَرُوا, اور پیٹھ نہیں پھیرتے ایک دوسرے سے, اعراض نہیں کرنا, انحراف نہیں کرنا, منہ نہیں موڑنا. کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کے ساتھ محبت کے دعوے تو بڑے ہم کرتے ہیں, لیکن اس کی بات تو مانتے نہیں. رسول جب حکم آتا ہے رسول کا حکم تو مانتے نہیں, رسول کے فیصلے کو مانتے نہیں, رسول کی بات کو تو مانتے نہیں. وَلَا تَدَابَرُوا, رسول نے کہا یہ کام نہیں کرنا. اور کیا کہا, وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, آپس میں بھائی بھائی, آپس میں بھائی بھائی بھائی. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پیارے پیغمبر علیہ السلام. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, کہے تو وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ الصَّلَاةِ, کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں, لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے أن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ الصَّلَاةِ, یہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے اوپر کا تعلق نہیں کرے. اس سے بتا نہ بولے, اس سے بات نہ کرے, اس سے گفتگو نہ کرے. 3 دن سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوگا. اور یہ ہوا کس کے نام ہے؟ حسد کی لڑکی, حسد کی لڑکی. ہاں کا کام چلا, میرا کام چلا. اور اللہ کے بندوں, اس کا مطلب ہم اللہ کی تصدیق کرا سکتے ہیں, اللہ کی تصدیق کرا بھی نہیں, اور اللہ کی تصدیق کرا سکتے ہو جاؤ, رب کی تصدیق کرا بھی ہو جاؤ جو اللہ کی تصدیق. تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ آپ نے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے نہ کہ ان کے لیے بددعا, ان کے لیے زوال نعمت کی کوشش, اور اپنے لیے اس نعمت کی کوشش سے بچ. دوسری حدیث کے پاس پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا, ایاکم والحسد, سننا بھی دعوت, ایاکم والحسد, ایاکم بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. کیسے؟ حسد سے, حسد سے بچاؤ, حسد سے بچاؤ. فَإِنَّ الْحَسَدَ, اور بلا شک حسد یأکل الحسنات, یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے, ختم کر دیتا ہے, راک کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. کما تأکل النار الحطب, اور جس طرح لکڑی کو آگ راک, کہ لکڑی کی حالت جل جانے کے بعد, لکڑی کی حالت جل جانے کے بعد کیسے ہوتی ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے لکڑی کی, کیا صورت حال ہوتی ہے لکڑی کی, کیا حالت ہو جاتی ہے لکڑی کی, لکڑی جل جاتی ہے, راک ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ نیکیاں کی ساری برباد ہو جاتی ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے, رب العالمین سے ڈرنا چاہیے, ماں کی کائنات سے ڈرنا چاہیے, اور اللہ کے دیے ہوئے پر انسان کو راضی رہنا چاہیے اللہ کے لیے. اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح تم نے میرے بھائی کو دیا مجھے بھی دے دے, اس کو اور دے دے, مجھے بھی دے دے. یہ بات حضرت کس کی ہے؟ سب سے پہلے کس نے اپنائی تھی؟ شیطان. کس نے اپنائی؟ شیطان نہیں, شیطان. اور جب اللہ رب العالمین نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر عربوں سے مبعوث کیا تو اس وقت یہودیوں نے بھی اس حضرت کو اپنایا, اس حضرت کو یہودیوں نے بھی اپنایا. قرآن اس بات کو گواہ ہے, اور منافقوں نے بھی اپنایا. قرآن اس بات کو بھی واضح کرتا ہے, یہودیوں کی بات ان کے اس کام کو واضح کرتا ہے کہ یہ حسد کنہوں نے کیا تھا؟ یہودیوں نے. وہ کہتے تھے کہ شاید وہ نبی جو ہے وہ ہماری بنی اسرائیل
سے آئے، لیکن بنی اسرائیل سے نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے عرب سے مبعوث کیا ہے اور بنی اسرائیل میں سے ہے، بنی اسحاق میں سے نہیں، بنی اسماعیل میں سے، بنی اسماعیل میں سے۔ اور اللہ رب العالمین کی آگے کائنات جس کو چاہے وہ مقام و مرتبہ عطا کرے، جس کو چاہے وہ جس کا چاہے وہ انتخاب کرے، جس کو چاہے وہ چن لے۔ چننا اور چناؤ یہ اللہ رب العالمین کا منصب نبوت پہ فائز کرنا رب العالمین کا ماں کی کائنات کا۔ یہ انسان اپنی کوشش اور دعوت سے یہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العالمین کی ماں کی کائنات۔ اور اللہ رب العالمین نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہدہ سے، اس منصب سے نوازا، اس منصب نبوت سے۔ اور یہودی اس بات میں نہ کیا حسد کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، کیوں کہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے یہ کیوں نہیں آیا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی دیکھ، ہم یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ۔ ان لوگوں کو کیا ہوا؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فضل کا حسد کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے دیا ہوتا، باقی کائنات نے دیا ہوتا، انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہماری دوسری بات یہ کی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو مال عطا کر دیتا ہے تو مال کو بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کو دیکھ کر مال پر بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، رشتے داروں کو بھی حسد، اپنے رشتے دار اللہ تعالیٰ نے اگر مقام دے دیا ہے، کسی رشتے دار کو مال سے نواز کیا تو ان کو بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید کرنی چاہیے اور اللہ سے یہی دعا کی جائے کہ اللہ جس طرح ان کو عطا کیا ہمیں بھی عطا کر دے اور ان کو زیادہ بہت زیادہ عطا کر دے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان خرابین بہت سارے ہیں۔ اللہ کے رسول کا دوسرا لا تحاسدوا ولا تباغضوا۔ دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہے، اس میں مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ لا تحاسدوا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ رکھا کرو، ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض نہ رکھا کرو، کینہ نہ رکھا کرو، ولا تقاطعوا، اور آپس میں قطع تعلقی نہ کیا کرو، رشتہ داری کو نہ توڑا کرو، نہ توڑا کرو، نہ توڑا کرو، اس حسد کی بنا پر وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو، آپس میں بھائی بھائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ دوسری حدیث ہے لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، فرمایا کہ حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اور انحراف نہ کرو، منہ نہ پھیرو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور کوئی ایک ہے وہ دوسرے بھائی کی بیع مت خریدو، کوئی بیع نہ کر دے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے ہوتے آپس میں بھائی بھائی کرتے ہو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم و زیادتی نہیں کیا کرتا، ولا یخذلہ، نہ اس کو ذلیل کرتا ہے، یہ مسلم کی صفت ہونی چاہیے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے کہ کیا جانتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے لوگوں کے اندر۔ التقویٰ ہاہنا، اصل فرمایا کہ تقویٰ اپناؤ، تقویٰ اپناؤ، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر بساؤ۔ التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے ساتھ 3 مرتبہ اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، فرمایا بحسب امرئ من الشر، کہ سب سے بری بات آدمی کے لیے یہی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، اس کو حقیر جانے، اس کو گھٹیا جانے، اس کے بارے میں جیلس ہو اور اس کے بارے میں حسد کرے، آپس میں گرتا ہے، جلتا ہے۔ سب سے بڑی تحقیر یہی ہے، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جو ہے حرام ہے، تب وہ اس کا خوف وہ بہانا مال ہو، اس کا مال ہتھیانا، اس کی عزت کو داغدار کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام ہے مسلمان کا۔ تو انسان اللہ کے دیے پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خسرت سے بچا کر، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو اس خسرت سے پاک کر، تاکہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی رشتے دار، ربا، بھائی
بنا دے، اس بھائی چارے کا اللہ تعالیٰ قائم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کمی کو معاف فرمائے۔ قول قولی ھذا